اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس جہان میں گداگروں کو بادشاہ بنتے دیکھا، اسی جہان میں بادشاہوں کو گداگر بنتے دیکھا۔ یہ دنیا دھوکہ اور فراڈ کی جا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں آ کے اپنا دل دنیا میں لگا گیا وہ بیکار انسان ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ٹرین پہ بیٹھ کے ہم نے پنجاب جانا ہو، راستے میں ٹرین 5 منٹ کے لیے کہیں اسٹاپ کرتی ہے، تو آپ نے کبھی کسی انسان کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے اتر کے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ 5 منٹ کے اندر وہ فیصلہ کر لے کہ میں یہاں پہ اپنا دل لگا لوں، میں یہاں پہ اپنا اس طریقے سے رہن سہن کر لوں کہ میں نے شاید یہاں ہمیشہ رہنا۔ وہ 5 منٹ کا سٹاپ ہے، 5 منٹ کے بعد گاڑی پھر چل پڑے۔ یہ دنیا بھی 5 منٹ کا سٹاپ ہے۔ یا دنیا میں میں پہلے مثال دی کہ میرے ابا و اجداد میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں، کامل علی سرکار، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ وہ ہل چلا رہے تھے، کسی نے پوچھا بابا یہ زمین کس کی؟ کہا زمین تو اس کی ہے، میں واری دے رہے ہیں، پنجابی میں واری دے رہے ہیں۔ مجھے کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ پہلے میرے دادے نے واری دیتی، پھر میرے پیو نے واری دیتی، اور میں واری دے رہا، میرے بعد میرے پتر واری دیں گے۔ زمین ہو دی، یہ زمین اس کی ہے۔ ایک آتا ہے دیوار اٹھا کے یہاں کھڑی کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری زمین۔ دوسرا آتا ہے دیوار اٹھا کے وہاں کھڑی کرتا ہے، کہتا ہے میری زمین۔ تیسرا آتا ہے دیوار اٹھا کے وہاں کھڑی کرتا ہے، میری زمین۔ یہ میری میری کرتے سارے چلے گئے۔ یہ جب سے زمین یہاں دنیا میں یہ زمین ہے، یہ اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسافر خانہ ہے، یہ سرا ہے۔ زندگی کی سانسیں بھی ایسے ہی ہیں، ہر لمحے آنے والے لمحے میں ہماری سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی سانسوں کو سنوار لے، جو اپنی سانسوں کی قیمت مول وہ ڈال دے۔ یہ سانسیں قیمتی کب ہوں گی؟ یہ سانسیں اسی وقت قیمتی ہوں گی جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزاریں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات یہ فرض ہے، یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ قرض ہے، جو فرض ہے یہ قرض ہے اللہ کا، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں۔ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کریں۔ جب آپ اللہ کا حکم پورا کریں گے، آپ کی مثال ایسا ہی ہوگی، آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کام کاج کر رہے ہوں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہوں، اپنی ذاتی زندگی کے اندر آپ اپنے معاملات ادا کر رہے ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو آپ کا ہر عمل عبادت میں چلا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جاتے ہیں نا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا سارا عبادت میں چلا ہے، اور ورنہ مسجد میں سونا کھانا پینا منع ہے، لیکن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی کے اوپر مسجد میں اعتکاف کی نیت ہے تو کھانا پینا سارا عبادت میں چلا گیا، زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے کی یہ نیت ہے۔ جب آپ اللہ کا حکم مان لیں گے تو انشاءاللہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، سورہ قرآن پاک کی سورت جس کے اندر اللہ پاک نے گھوڑے کے بھاگنے کے دوران جب اس کے سم لگتے ہیں پتھر کے اوپر اور پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ کون سی؟ ہاں آدیات،
وہ کون سا گھوڑا تھا؟ کوئی خاص گھوڑا تھا؟ وہ خاص عمل تھا اس گھوڑے کا؟ وہ عام سا گھوڑا تھا. لیکن عام سے گھوڑے کے پاؤں کے سم کے ساتھ جو پتھر ٹکرائے اور پتھر سے جو چنگاری نکلے، اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. وہ گھوڑے نے کون سا عمل کیا تھا؟ کوئی عمل نہیں کیا. گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ وہ صحابی رسول. سبحان اللہ. اب صحابی رسول نے کون سا عمل کیا تھا؟ انہوں نے حکم ماننا تھا. کس کا؟ اللہ کے رسول کا. اوکے، اللہ کے رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول وہ ہیں جو اللہ کی تابعداری میں ہیں، اللہ کے کہے میں ہیں. اللہ کے کہے میں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کا حکم ماننے والے صحابی. صحابی کے نیچے گھوڑا بھاگے اور اس کے سمو سے پتھر ٹکر کے چنگاری نکلے تو اللہ ان چنگاریوں کی قسم اٹھاتا ہے. اگر ایک حکم ماننے والے سے تعلق رکھنے والے گھوڑے کے پاؤں کے سمو سے چنگاری نکلے، اللہ اس کی قسم اٹھائے، تو وہ بندہ جو اللہ کے رسول کا حکم مانے اور زندگی گزارے تو اللہ اس کے سامنے اس کا کیا مقام ہوگا. گھوڑے کی چنگاری کہاں ایک طرف، لیکن وہ بندہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں کتنی محبت کا اظہار کرتا ہوگا. بس یہی زندگی، کھانا پینا سونا اوڑھنا بچھوڑنا یہ اپنی زندگی کے لیے، لیکن اگر اس کی ڈائریکشن اللہ کے امر کے مطابق ہو جائے تو یہ سراسر کی عبادت میں چلا گیا. اور یہی زندگی کا مقصد. دل یار وال تے ہتھ کار وال. اپنے دل میں ہمیشہ اپنے رب کی یاد کریں. یہ نعمت کیسے ملے گی؟ نفس تو باغی ہے، نفس تو انسان کے قابو میں نہیں آتا. بڑے بڑے لوگوں نے مجاہدے کیے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن یہ نفس قابو نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا جو نفس کے بہکاوے میں بہک گئے. ہم نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا جن کو نفس نے ڈس لیا. اس نفس کے اوپر کیسے قابو ڈالیں، کیسے قابو پائیں گے؟ اس نفس کو مارنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مذہب ہیں، نان مسلم ہیں، وہ بھی اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے اس ناسوتی عالم کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں. وہ اپنے واقعہ سنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. آپ کے پاس ایک ہندو آیا. ہندو نے نگاہ کی، اپنی باطنی نظر سے دیکھا، حیران ہو گیا کہ انسان کے روپ میں رب خود گھوم رہا ہے یہاں کے دنیا میں. آپ کے اندر نگاہ کی اور کہا کہ آپ تو اندر سے نور سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے اندر تو نور ہی نور ہے. میں آپ کے اندر نگاہ دوڑاتا ہوں تو ہر طرف نور ہی نور ہے، ماں سوائے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگا ہوا ہے. یہ دھبا کس چیز کا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے یہ میرے دل کا دھبا صاف ہو جائے؟ اس ہندو نے کہا، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے دل کا دھبا صاف ہو جائے. فرمایا تو پھر کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھ. کہتا میرے کلمہ پڑھنے سے دھبا آپ کا کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ تو پھر دیکھ. جب اس ہندو نے کلمہ پڑھا پھر دیکھا تو دھبا صاف. کہا حضرت سمجھ نہیں آئی. فرمایا وہ تو نے عبادت کر کر کے اپنے نفس کو اتنا پاک کر لیا کہ تجھے ہر طرف اللہ کے نظارے نظر، جلوے نظر، نور کے نظر آ رہے تھے جلوے، اور تیرے اندر ابھی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کالک ابھی موجود تھی. اور مومن آئینہ ہوتا ہے، تمہیں اپنا عکس میرے دل کے اندر نظر آ رہا تھا. تم نے کلمہ پڑھا، اپنے دل کو کالک کو دور کیا، اب وہ تمہیں میرے اندر وہ نور، اپنا جو اندر نور وہ نظر آ رہا ہے. تو بات صرف یہ ہے، دنیا کے اندر ہمیں رب نے بھیجا ہے اپنی پاکی کے لیے. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے. اور جو دنیا میں لوگ آگے اپنے نفس کو جتنا پاک کرتے ہیں وہ اتنا رب کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جو نفس کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں تو نفسانی خواہش کے وہ قیدی تو ضرور ہوں گے، لیکن قبر اور حشر میں جا کے وہ سزاوار ہوں گے. کہتے ہیں ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ.
ہے نا آیت میں. تو اس میں جو نفس اپنے آپ کو پاک کرتا جاتا ہے اللہ کے ہاں قرب پاتا جاتا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. تو دنیا میں آئیں، اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے اندر دیکھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو نفس کو پہچاننے، یہ ہم کیسے نفس کو پہچانیں گے؟ ہم جائیں گے اللہ والوں کے پاس. اللہ والوں کی نگاہ ہوگی. کہتے یک زمانہ صحبت باولیا بے طرح سلسلہ طاعت بے ریا. اللہ والوں کی نگاہ ہوگی تو 100 سال کی جو بے ریا عبادت اس سے بھی اعلیٰ مقام مل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ کہف کا کتا ہمارے سامنے مثال ہے. صحابہ کہف کے کتے کے اوپر نگاہ ہو گئی تو اس کو جنت مل گئی. ہم تو پھر اشرف المخلوقات امت محمدیہ میں سے ہیں. اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں. جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اگر کتا بخشا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی کرم ضرور ہوگا انشاءاللہ. بس یہی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، ان کی میت میں آ جائیں، ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ محبت آگے بڑے کام آئے گی. اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا اچھا بتا کسی میرے ولی کا نام جانتا ہے؟ کبھی اس سے سلام لیا، کبھی اس کے محلے سے گزرا، کبھی اس کی خدمت کی؟ اللہ کی رحمت جب ٹھاٹھے مارے گی تو اتنی بات بھی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. لہٰذا یہ زندگی کھیل تماشا ہے. وہ لوگ اپنی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں تو اس دنیا میں آ کے اپنے رب کی یاد سے خالی نہیں. اپنے رب کی یاد سے زندگی کو گزارنا، یہی زندگی کا مقصد ہے. میں ہر دفعہ مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا الست بربکم، تمام روحوں کو فرمایا. تمام روحوں نے کہا کالو بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. ایک 9 ماہ کے جہان میں بھیجا. اس 9 ماہ کے جہان سے دنیا کے 9 ماہ کا پیٹ کا جہان ہے. اس کے بعد برزخ کا پیٹ ہے. یہ پیٹ بھی چھوٹے ہیں. آگے جو آگے والے میدان ہیں، آگے والے معاملات ہیں، وہ کئی گنا، 1000 لاکھ گنا بڑے. یہ آزمائش کی جا رہی ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، یہ روح دنیا میں آتی ہے تو لباس، جسم کا لباس پہن کے، اور قبر میں یہ لباس اتار دے. وہاں پہ بھی زندہ، ماں کے پیٹ میں بھی زندہ، دنیا میں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ، حشر میں بھی زندہ، جنت دوزخ میں بھی زندہ. مرے گا کون؟ یہ لباس اتر جائے گا جسم کا، بس باقی معاملہ ویسے کے ویسے ہی. تو دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے. دنیا سے بلا لیے جائیں گے، خود نہیں جائیں گے. بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت. اور جب اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے، یہ ہمارے نفس کی چال بازی کو ہمیں سمجھائیں گے. جب ہم ان سے محبت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ ہمارا نفس کے قابو میں آئے گا. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے گا اور زندگی کا مقصد پورا ہوگا. ماشاءاللہ سلسلہ جو ہمارا ہے اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. میری دعا ہے، میری کوشش ہے کہ جو اللہ نے کرم عاجز کے اوپر کیا، آپ ہر کسی کے اوپر ہو جائے، ہر کسی کے اوپر ہو جائے. بس اس میں صرف عرض اتنی سی ہے کہ جو ڈبے انجن کے ساتھ لگتے ہیں وہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. ڈبے نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے یہاں پہ کھڑا کیوں کیا یا مجھے یہاں سے کیوں لے کے جا رہے ہیں. بس انجن کے ساتھ لگنا شرط ہے. جو مقام انجن کا ہوگا وہی ڈبوں کا ہوگا. جتنی پرواز پائلٹ کی ہوگی جہاز کے اندر، اتنی پیسنجرز کی ہوگی. بات صرف یہ ہے کہ بغیر کسی چون چرا کے جب ہم لگ جاتے ہیں، جیسے آپ نے وہ گھوڑا تانگا دیکھا نا، گھوڑے کی آنکھوں کے اوپر کیا چڑھاتے ہیں؟ وہ خول چڑھاتے ہیں. گھوڑا اپنی عقل سے نہیں سوچتا، پیچھے لگام جو اسے اشارہ دیتی ہے، اور لگام ہے کوچوان کے ہاتھ میں. کوچوان جو اشارہ دیتا ہے گھوڑا اس طرف چلتا ہے. ایسے ہی جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں، ایسے ہی جب ہم اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہوں گے، اپنے مرشد کی رضا میں راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں، بہاریں ہی بہاریں. اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سب لوگ کامیاب ہوں، اور اس کے لیے میں نے ماشاءاللہ ایک سلسلہ بھی بنا کے دیا. میٹنگ کے حوالے سے آپ تربیتی تھوڑی بات عرض کر دوں
میٹنگز کے حوالے سے، علاقائی میٹنگ کے حوالے سے، زون کی میٹنگ کے حوالے سے، تمام زون مل کے آپس میں ایک ماہانہ